لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد، آپ حضرات کی خدمت میں احکام قرآن کے عنوان سے کچھ درس کا سلسلہ آپ کے سامنے حاضر ہیں لے کر کے، جس میں قرآن سے متعلق جو شرعی احکام مرجع اعلی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ہیں، وہ احکام پیش کیے جائیں گے، جس میں آقا سیستانی کی اردو میں توضیح المسائل جو ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دستیاب ہے، چھپی ہے کئی جگہ سے، اور ان کی دیگر فقہی کتب میں جو مسائل ہیں وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔ صرف قرآن سے متعلق، چونکہ ماہ مبارک کے رمضان میں قرآن سے متعلق سوالات زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ احکام قرآن کے عنوان سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے احکام طہارت کے عنوان سے، جس میں تین اعتبار سے گفتگو ہوئی ہے، تین اعتبار سے گفتگو احکام طہارت میں ہوگی۔ سب سے پہلے کہ قرآن کی آیتوں اور الفاظ کا مس کرنا، ایک تو یہ کہ قرآن کی آیتوں اور الفاظ کا مس کرنا، اس ضمن میں بحث ہوگی۔ دوسرے، قرآن کے ترجمے اور حاشیے کا مس کرنا، یہ کیسا ہے، دوسرا یہ عنوان ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآن کو پاک کرنا اور نجاست سے بچانا، یہ تین عنوان سے احکام طہارت میں یہ بیان کیا جائے گا مسئلے مسائل۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی موضوع جو احکام قرآن کے عنوان سے پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج سب سے پہلا عنوان کہ قرآن کی آیتوں اور الفاظ کا مس کرنا، قرآن کے سلسلے میں شرعی احکام سے متعلق کیا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کہا، اردو میں جو توضیح المسائل ہے دستیاب ہے، ہر جہاں سے چھپی ہے، اس میں مسئلہ نمبر 322، میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ پورا بیان نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے توضیح المسائل دیکھ لیجئے گا۔ 322 نمبر کا مسئلہ ہے کہ جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا تو وضو کرنا واجب ہے، اور وہ مورد جس میں وضو کرنا واجب ہو کیا ہے، نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے، جب کہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے گا۔ ہاں، مگر یہ کہ تو ایسی صورت موضوع ہے، واجب ہے اور ضروری ہے، لیکن یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ وضو میں جو صرف ہونے والا وقت ہے، وہ اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو جس سے کلام اللہ مجید کی بے احترامی و توہین ہوتی ہو، تو ضروری ہے کہ وہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلاء وغیرہ سے باہر نکال لے، یا اگر نجس ہو گیا ہو تو اسے دھو ڈالے۔ یہ پورا مسئلہ 322 نمبر کا ہے، جس کو آپ نے سنا، سماعت فرمایا۔ اس میں تین چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جہاں پر وہ موارد کی جہاں وضو کرنا واجب اور ضروری ہے، یا کئی غایات وضو کے عنوان سے جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وضو کن کن چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ، اس کے ضمن جو باتیں سامنے آئی، وہ سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی نے یہ منت مانی ہو کہ ہم قرآن کریم کی آیت کا بوسہ لیں گے، اور یہ بات یہیں پہ ذکر کر دے آپ کے سامنے کہ اس وقت جو ابھی ہم کہیں گے قرآن مجید، اور آگے بھی انشاءاللہ باتیں جو احکام میں ہوں گی، وہاں مراد قرآن کریم کی آیت ہوگی۔ اب وہ خود قرآن کریم میں ہو یا کسی دعاؤں کی کتابوں میں
یا کسی زیارت یا کسی بھی کاغذ پہ ورق پہ لکھا ہوا ہو، کہیں پر بھی لکھا ہو کسی چیز پر، وہ قرآن کریم کی آیت سب کی سب مراد ہوگی۔ تو اگر کسی نے یہ منت مانی ہو کہ ہم قرآن کریم کی آیت کا بوسہ لیں گے تو وضو کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن یا اس کی آیت اگر نجس ہو گئی ہے، فرض کر لیجیے، یا نہیں ہوئی ایسے ہی دھونے کے لیے، گرد پڑ گئی تھی، کوئی آپ نے بینر پوسٹر لگایا مثلا، یا خود قرآن کریم میں دھونے کے لیے، قرآن اور آیت کریمہ دھونے کے لیے اگر نجس ہو گیا ہو یا نہ نجس ہو گیا ہو، فرض کر لیں مثلا بیت الخلاء میں گر گیا تھا، یا یہ کہ نالی وغیرہ میں گر گیا، یا کہیں پہ بھی نجس ہو گیا اس کو دھونے کے لیے، یا یوں ہی دھونے کے لیے ہم اس پہ اگر ہاتھ لگائیں گے یا بدن کا کوئی حصہ بھی اس سے ہمارے مس ہوگا، کس سے؟ قرآن کریم کے الفاظ سے، تو ایسی صورت میں وضو کرنا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے اسے مس نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے ہو، چاہے گرد و غبار ختم کرنے کے لیے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر قرآن کریم کی آیت کریمہ پر بدن کا کوئی حصہ، مثلا توضیح جامع میں جو توضیح المسائل جامع آیت اللہ سیستانی صاحب کی ہے، انہوں نے مثال دیا مثلا ہاتھ، پیر، چہرہ، ہونٹ، سینہ، زبان، دانت وغیرہ، یہ ساری چیزیں بدن کا کوئی بھی حصہ، خلاصہ یہ کہ اگر آیت کریمہ سے مس ہوگا تو یا قرآن کے الفاظ سے چھوئے گا تو ایسی صورت میں ضروری اور واجب ہے کہ ہم پہلے وضو کر لیں۔ تیسری بات اس مسئلے سے جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وضو کرنے والا وقت، مثلا ہم نجاست کے لیے وضو کر کے تب جائیں گے اس کو اٹھا کے پاک کریں گے، تو وضو کرنے میں اتنا وقت لگ جائے اور اتنی تاخیر ہو جائے کہ جو خود قرآن کریم کی بے احترامی اور توہین ہونے کا سبب بنے۔ مثلا فرض کریے ہم نے ایک ورق لیا تھا، قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی تھی، یا قرآن ہی لیا تھا، ہاتھ سے چھٹ کے خدا نخواستہ نالی میں گر گیا، نجس پانی بھی گزر رہا، تو اب ہم وہاں سے اٹھ کے آئیں کسی جہاں گھر میں یا کہیں اور جا کر کے وضو کریں، وضو کر کے پھر جائیں نکالنے کے لیے، تو یہ اگر توہین اور بے احترامی کا سبب بن رہا ہو تو یہاں پہ بغیر وضو کے پہلے اسے نکالیں اور پاک کریں، وہاں پہ وضو کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا، بغیر وضو کے اسے نکال لیں۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی ہے، آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ دیکھیے نالی کی بات آئی، خاص طور سے بر صغیر میں یا ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹر نکالتے ہیں لوگ تو اس پہ آیت کریمہ رہتی ہے، مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا دیگر آیتیں یا ائمہ کے نام، روزے رہتے ہیں، تو جن کا احترام یا جن کو بغیر وضو کے انسان چھو نہیں سکتا یا جن کا نجس کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ چیزیں اگر پوسٹر اور بینر پر ہوں اور ہم عام جگہ پہ لگاتے ہیں، بعد میں پتہ چلا وہ نکل کر کے نالی میں جا رہی ہے، تو یہ توہین ہو رہی ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اسے فوراً نکالے۔ اور یہاں پہ وہی مسئلہ آئے گا کہ اگر اس کا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ لگ رہا ہے کریمہ سے تو اسے وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر یہ توہین کا سبب بن رہا ہو، یعنی وضو کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں اگر وہ توہین ہو رہی تو پھر وضو بھی نہیں کرنا ہے، پہلے اسے نکالیے، اسے پاک کریے۔ یہ پہلا مسئلہ جس کے ذمہ میں کچھ باتیں آئی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مسئلہ نمبر 323، جو شخص با وضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے۔ قرآن کریم کا چاہے وہ آیت ہو پوری، چاہے کلمہ ہو، چاہے حرف ہو، چاہے الفاظ ہو، خود قرآن میں لکھا ہو یا جیسا کہ میں نے کہا کسی دعا کی کتاب میں لکھا ہو یا کہیں پر بھی لکھا ہو، بغیر وضو کے انسان اگر اسے چھو رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اتنے احکام ہیں، میرے خیال سے انشاءاللہ بقیہ احکام پھر بعد میں ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔